فاتحة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے آپ سب سماعت فرما رہے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے الگ الگ واقعات کو، الگ الگ گوشوں کو سماعت کر رہے ہیں. برادران عزیز، ہم نے جانا کہ کیسے اسلام کی ابتدا ہوئی اور کیسے لوگ حضور پاک کے پیغام پر، حضور پاک نے جو درس دیا، اسلام کی طرف جو آپ نے دعوت دی، اس کو کیسے قبول کیا. اب دو قسم کے لوگ بن گئے. ایک وہ تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو انکار کر رہے ہیں. ان کے اندر اس وقت کے عرب کے بڑے بڑے سردار تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنا مقام و مرتبہ، اپنی انا اور اپنی طاقت کو سب کچھ سمجھتے تھے. تو وہ کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں چاہتے تھے، کوئی اور پیغام قبول کرنا نہیں چاہتے تھے. برادران عزیز، ایک طرف وہ لوگ تھے کہ جن کے دل نرم تھے، جن کے دل میں اخلاص تھا، جو سچائی کی طلب میں تھے. جب ان کے سامنے حضور پاک نے اپنے اس پیغام کا عام کیا تو انہوں نے قبول کر لیا. جب ان کو معلوم ہو گیا کہ حقانیت کیا ہے، سچائی کیا ہے، اور ان کے اندر تکبر و فخر نہ تھا، تو انہوں نے آسانی سے حضور پاک کے پیغام کو قبول کر لیا. جو حقیقت ہے، جو سچائی ہے، اللہ کی وحدانیت سے بڑھ کر کوئی اور سچائی، کوئی اور حق نہیں ہوتا. حضور پاک کی رسالت سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے. برادران عزیز، اب بات یہ ہوئی کہ جب ایک طرف کچھ لوگ تھے جو حضور پاک سے جڑ رہے تھے اور ان میں اکثر کمزور لوگ تھے جن پر ظلم ہو رہا تھا، زیادتی ہو رہی تھی، ان کو تکلیفیں دی جا رہی تھی. جب ان کو حضور پاک نے راحت کی طرف بلایا، رحمت کی طرف بلایا، اچھائی کی طرف بلایا اور مساوات کی طرف بلایا کہ بتایا سب برابر ہیں، کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہوتا. اسلامی نظر میں کالے اور گورے کا فرق نہیں ہوتا. اسلام کی نظر میں ہر ایک کو اللہ نے برابر حق دیا ہے. جب یہ پیغام، اسلامی پیغام لوگوں تک پہنچا تو لوگ حضور پاک سے جڑنے لگے. برادران عزیز، اس کے بعد یہ جو غیر تھے، ہم نے کل جانا، جو مخالف لوگ تھے حضور پاک کے، ان کی مخالفت میں شدت بڑھ گئی. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنے لگے، زیادتیاں ہونے لگی. صحابہ کرام پر ظلم ہو رہا ہے، صحابہ کرام
پر اتنی سختیاں ہو رہی ہیں کہ جس کو برداشت کرنا عام آدمی کی بات اور اس عام آدمی کے لیے ممکن نہیں تھا. لیکن یہ ایمان کی ہمت تھی، یہ ایمان کی وہ طاقت تھی کہ صحابہ کرام اپنے مقام سے نہیں اٹھے. برادران عزیز، اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک طرف آہستہ آہستہ ایک لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، اور ادھر جو کفار مکہ تھے ان کو اس بات کی تشویش ہو رہی، وہ بے چینی اور بے قراری محسوس کر رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کہ کیوں لوگ ان سے جڑتے چلے جا رہے ہیں، کیوں لوگ ہم کو چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں. انہیں یہ بات پسند نہیں آ رہی تھی. تو واقعات میں ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ابھی تک اسلام قبول نہیں کیے، ان سے یہ بات کی کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، دیکھو لوگ اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں، لوگ اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر رہے ہیں، اس کا کچھ حل کرنا چاہیے، اس کو روکنا چاہیے. حضرت عمر جب اسلام قبول نہ کیے تھے، مزاجاً سخت تھے، جلال تھی، مزاج پہ غصہ تھا، تو آپ نے کہا کہ نہیں، اس کا فیصلہ تو میں کروں گا، میں کروں گا اس کا فیصلہ، اور نعوذ باللہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں گا. اب ادھر انہوں نے یہ عزم کیا، اور ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار، اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما. کس کے ذریعے سے؟ دو لوگوں میں سے کسی ایک سے. حضور نے فرمایا عمر بن ہشام یا پھر عمر بن خطاب. حضور پاک ادھر دعا کرتے ہیں اور ادھر وہ لوگ حضرت عمر کو ابھارتے ہیں، اور یہاں پر حضور پاک نے عرض کیا کہ پروردگار، جو تیرے پاس بہتر ہے، جس کو تو پسند کرتا ہے، اس کے ذریعے سے تو اسلام کو عزت عطا فرما. عمر بن ہشام کو ہم ابو جہل کے نام سے جانتے ہیں، اور عمر بن خطاب حضرت عمر. اب دعا قبول ہونی تھی حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں، اور اس کا انتظام اللہ نے کیسا کیا دیکھیے کہ جب انہوں نے حضور پاک کے خلاف میں حضرت عمر کو خوب بھڑکایا تو وہ اب اٹھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے یہ عزم کر لیا کہ میں حضور پاک کو نعوذ باللہ قتل کر دوں گا، شہید کر دوں گا. اور دوسرا جب صبح ہوئی تو وہ تلوار لے کر نکلے ہیں، حضور پاک کے مکان اقدس کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. حضور پاک کے طرف جب آگے بڑھ رہے تھے تو لوگوں نے اس انداز کو دیکھا کہ جب آدمی کسی عزم کے ساتھ نکلتا ہے، کسی ارادے کے ساتھ نکلتا ہے، اور پھر قتل کا ارادہ ہے، تو غصہ بھی ہے، ہاتھ میں تلوار بھی ہے، گھوڑے میں رفتار بھی ہے. اور اب جب لوگوں نے اس کیفیت کو دیکھا تو جاننے والوں میں قریب کے لوگوں نے پوچھ لیا کہ عمر کیا بات ہے، آج ایک کیفیت الگ نظر آتی ہے، آج مزاج میں ایک الگ رنگ نظر آتا ہے، مزاج الگ نظر آتا ہے، کیفیت الگ نظر آتی ہے، چہرے پہ غصہ نظر آتا ہے، بات کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ میں آج نعوذ باللہ کام تمام کر دوں گا، آج فیصلہ ہو کر رہے گا. اس پر کہنے والے نے کہا کہ کون سا فیصلہ؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، آج نعوذ باللہ میں حضور پاک کو شہید کر دوں گا. جب یہ بات سنی تو اس شخص نے کہا کہ تم جس کے قتل پر آمادہ ہو، جس کی شہادت کا عزم لے کر آگے بڑھ رہے ہو، وہاں جانے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو، اپنے گھر کی خبر لو. حضرت عمر نے کہا کہ میرے گھر کو کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ جس کی شہادت کی بات کرتے ہو، جس کے قتل کے ارادے سے نکلے اور تمہاری بہن، تمہارے بہنوئی نے ان کا کلمہ پڑھ لیا،
جس دین کے خلاف میں تم نکلے ہو، تمہارے گھر میں تمہارے گھر والوں نے اس دین کو قبول کر لیا۔ اب حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تو دوڑتے ہوئے اپنے گھر کی طرف گئے، گھوڑے کو دوڑایا اپنے گھر کی طرف، اپنے بہن کے گھر کی طرف، اور جا کر دستک دی۔ اندر سے پوچھا گیا کہ کون ہے؟ آپ نے کہا عمر ہو۔ ایک رعب تھا، آپ سے لوگ مرعوب رہتے تھے، رعب تھا آپ کا۔ جب لوگوں نے آپ کے اندر والوں نے آپ کی آواز سنی اور کہا کہ عمر آ گئے ہیں، تو اندر معاملہ یہ ہو رہا تھا کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جو آیت کریمہ اس وقت تک نازل ہوئی تھی، ان آیات کو وہ بیٹھ کر پڑھ رہے تھے، سیکھ رہے تھے، کیونکہ ابھی ابھی اسلام قبول کیا تھا، تو جن کو آتی تھی وہ ان کو سکھا رہے تھے۔ ایک اور صحابی بھی وہاں موجود تھے، اب وہ ڈر گئے، وہ کہنے لگے بھئی یہ کیا ہوا، اب عمر آ گئے ہیں تو میرا کیا ہوگا؟ تو آپ کے بہنوئی نے کہا، حضرت عمر کے بہنوئی تھے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں، یہ حضور پاک کے تحید صحابہ میں ایک ہیں، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں آپ کا نام آتا ہے، عشرہ مبشرہ میں آپ ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ، یہ حضرت عمر فاروق کے بہنوئی تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ صحابی کو چھپا دیا گیا، اور اب دروازہ کھولا گیا۔ دروازہ کھولتے ہی ہوتا کیا ہے کہ باہر غصہ ہے، اندر سے تلاوت کی آواز بھی سن لی، قرآن کی آیات بھی سن لی۔ اب آپ نے پہلے کیا کیا؟ اپنے بہنوں کو مارنے لگے کہ یہ کیا کیا تم نے، یہ کیا کیا تم نے۔ اب ماں بیٹی ہونے لگی، جب بہت زیادہ سختی سے مارنے لگے تو آپ کی بہن بیچ میں گئی، اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آپ کی بہن بیچ میں جاتی ہے، تو آپ اپنی بہن کو بھی مارتے ہیں، ان کو بھی تماچا رسید کر دیا، وہ بھی خون سے لہو لہان ہو گئی، بہنوئی بھی بالکل زخموں سے چور ہو گئے۔ جب بہن نے یہ کیفیت دیکھی کہ شوہر کی جان خطرے میں ہے، اور عمر فاروق آج، عمر بن خطاب آج اپنے سے باہر نکل گئے ہیں، تو بہن نے اپنے بھائی کو ڈھکیلتے ہوئے کہا، اے عمر، اگر تم ابن خطاب ہو تو میں بھی بنت خطاب ہوں، تمہارے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے میرے رگوں میں وہی خون دوڑ رہا ہے۔ یہ جو مزاج تم اختیار کر رہے ہو، مار رہے ہو، پیٹ رہے ہو، ہماری جان لینے کے اوپر آمادہ ہو چکے ہو، تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر تم ہمیں مارو گے، پیٹو گے تو کیا ہم ہمارے دین کو چھوڑ دیں گے؟ ہم چھوڑنے والے نہیں، ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اگر تم ہم کو مار لو، پیٹ لو، ہماری جان بھی لے لو، لیکن ہم نے جو حضور پاک سے دین سیکھا ہے اس دین کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ جب یہ بات حضرت عمر کے سامنے کی گئی تو انہوں نے تعجب سے دیکھا کہ جو بہن مجھ سے آج تک اونچی آواز میں بات نہیں کرتی تھی، نگاہوں کو نگاہوں سے نہیں ملاتی تھی، باادب رہنے والی بہن آج اس جرأت سے مجھ سے بات کر رہی ہے، اس انداز سے مجھ سے بات کر رہی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اچھا بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے، ایسا کیا تم کو پڑھایا گیا؟ میں سن رہا تھا کہ کچھ آیات تم پڑھ رہے تھے، اور اس وقت کیونکہ قرآن جمع نہ ہوا تھا، قرآن ایسا مصحف کی شکل میں، کتاب کی شکل میں ہمارے پاس نہ تھا، تو وہ پتوں پر، کاغذوں پر، چمڑوں پر قرآن کو لکھا جاتا تھا، لکڑی پر قرآن کو لکھا جاتا تھا۔ تو جب کچھ آیات جو نازل ہوئی تھی وہاں پر رکھی ہوئی تھی، تو حضرت عمر نے چاہا کہ اس کو چھو لوں، ہاتھ میں اٹھا کر دیکھوں، تو آپ کی بہن نے کہا کہ تم سے ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے کیونکہ تم ناپاک ہو، اور یہ کلام پاک ہے، اور پاک کلام کو ناپاک شخص ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ حضرت عمر اور تعجب میں پڑ گئے کہ ایسا کیا کلام ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتے، باقی جب تک حاصل نہ ہو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اب کیا کرنا؟ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے بتاؤ مجھے باقی کیسے حاصل کرنا۔ تو آپ کے بہنوئی نے آپ کو پورا طریقہ سکھایا باقی حاصل کرنے کا۔ باقی حاصل کی گئی، آپ نے وضو کیا، طہارت حاصل کرنے کے بعد اس کے بعد پھر آپ کو قرآن کی وہ آیات سنائی گئی جس کے اندر اللہ کی وحدانیت، اللہ کی تسبیح اور اللہ کے رب ہونے کے بارے میں بیان ہو رہا تھا، اور اللہ کا جو قدرت ہے
اس کا ذکر ہو رہا تھا. حضرت عمر فاروق نے، حضرت عمر نے اس کلام کو سنا تو ایک عجیب سی کیفیت آپ پہ طاری ہوئی، اور آپ پھر ہاتھ میں تلوار لے کر کدھر چل دیے؟ حضور پاک کی کاشان اقدس، حضرت حضور جہاں پر جس مقام میں تشریف فرما تھے، ارحم من الخمر کا مقام، وہاں پر تشریف لاتے. ادھر صحابہ کرام کو بھی خبر ہو گئی، جو بھی اس وقت صحابت ہے ان کو یہ بات کی خبر ہوئی کہ عمر ہاتھ میں تلوار لے کر حضور پاک کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو صحابہ کرام بھی بے چین و بے قرار ہو گئے کہ یہ کیا بات ہے، کیا کیا جائے، کیسے روکا جائے، کیونکہ عمر کے مزاج سے سب واقف تھے. جب یہ بات ہوئی تو حضرت امیر حمزہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، جو کچھ دن پہلے روایات مطابق ایک دن پہلے یا کچھ دن پہلے اسلام قبول کیے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر عمر آ رہے ہیں تو میں یہاں حمزہ موجود ہوں، اور جب تک میں زندہ ہوں حضور پاک کی طرف کسی کے قدم کو بڑھنے نہیں دوں گا. کوئی چیز، کوئی تکلیف میرے آقا کی طرف نہیں بڑھ سکتی ہے. اس لیے آپ بھی اب وہاں تیار ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف نہ کھاؤ، انتظار کرو، انتظار کرو. اب یہاں ایک بات اور عرض کرو. جب بات آئی حضرت امیر حمزہ اور اس کے ابا عون کی، تو آپ کا لقب ہے اسد اللہ، اسد رسول اللہ. کیا لقب ہے؟ اسد اللہ، اسد رسول اللہ، یعنی اللہ کے شیر، اللہ کے رسول پاک کے شیر. یہ حضرت امیر حمزہ ہے. حضور پاک سب سے چہیتے چچا، سب سے زیادہ محبت حضور پاک چچاؤں میں کسی سے کرتے تھے تو وہ حضرت امیر حمزہ سے فرماتے تھے. اور حضور پاک کے رضائی بھائی بھی تھے، اور بہت سی ایسی نسبتیں، ایسی محبتیں تھیں کہ جس کو ہم تصور نہیں کر سکتے تھے. وہ حضرت امیر حمزہ، آپ کے ایمان کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے کہ آپ کا سلسلہ معاملہ یہ تھا کہ آپ روز شکار کو جاتے، صبح نکلتے شکار کو جاتے، شکار کر کے تب واپس ہوتے تو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں حاضر ہوتے، بیت اللہ شریف میں حاضر ہو کر اس کا طواف کرتے، اور وہاں بیٹھے ہوئے تمام قبیلے والوں سے ملاقات کرتے، پھر گھر میں جاتے. یہ آپ کا طریقہ تھا، سالوں سے یہی طریقہ تھا. ایک دن معاملہ یہ ہوا کہ آپ ایسے ہی اپنے طریقے کے مطابق شکار کو جانے کے بعد جب واپس ہوئے تو صفا کے سامنے سے، جو پہاڑی ہے صفا کی، وہاں اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف آ رہے تھے تو وہاں پر ایک خاتون، ایک باندھی کھڑی ہوئی تھی. اس نے آپ کو روکا اور عرض کیا کہ امیر حمزہ آج بہت تکلیف دہ واقعہ ہوا. حضرت امیر حمزہ نے بولا کیا واقعہ ہوا؟ تو اس نے عرض کیا کہ بات یہ ہوئی کہ جو ابو جہل ہے نا، ابو جہل نے آپ کے بھتیجے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی. وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کو بہت تکلیف دی، بہت ان کو ستایا، اور آپ کو بہت زحمت دی، اور آپ یہاں سے خاموشی سے چلے گئے. مجھے اچھا نہیں دکھا کہ ابو جہل نے اس طریقے سے آپ کے بھتیجے کو تکلیف دی. ابھی حضرت امیر حمزہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، ابھی آپ اسلام قبول نہیں کیے تھے، لیکن حضور پاک کی محبت ایسی تھی کہ آپ کو برداشت نہ ہوا ابو جہل کا یہ کرنا، اور آپ فوراً اپنے، کیونکہ ہاتھ میں تیر کی کمان ہوتی تھی، اس کمان کو لے کر آپ قبیلے والوں کے اندر اب نہ کسی کو سلام کر رہے ہیں، نہ کسی سے ملاقات ہو رہی ہے، صرف نگاہوں سے ڈھونڈتے ہوئے ایک قبیلے سے دوسری قبیلے کو، دوسرے قبیلے سے تیسرے قبیلے کی طرف آگے بڑھے. تو ایک قبیلے میں آپ نے دیکھا کہ ابو جہل بیٹھا ہوا اپنے لوگوں کے اطراف میں بات کر رہا ہے، لوگوں کو سنا رہا ہے. آپ وہاں پر آگے بڑھتے ہیں، جاتے ہیں، اپنی تلوار، اپنی تیر کی جو کمان تھی وہ کمان لے کر ابو جہل کے سر پہ مارا. ابو جہل کو اس کمان سے سر پر وار کیا
اس کا سر پھٹ گیا، اس کے قبیلے والے اٹھ کر آپ سے مقابلہ کرنا چاہتے تھے، آپ بھی پیچھے ہٹے اور اپنی تلوار کو ہاتھ میں لینا چاہا تو ابو جہل نے کہا رک جاؤ، بتاؤ کیا بات ہے، کیونکہ جانتا تھا کہ حضرت امیر حمزہ سے مقابلہ کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے اور ان کو دشمن بنا لینا یہ بہت تکلیف دہ بات ہوگی، اس لیے کہا کہ کیا بات ہے، آپ نے مارا کیوں مجھے؟ حضرت امیر حمزہ نے فرمایا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے بھتیجے کے ساتھ کوئی دینے والا نہیں ہے؟ کیا ان کا ساتھ دینے والا، ان کے بارے میں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ جو تو چاہے گا وہ ہوگا، تو ان کے ساتھ بدتمیزی کرے گا اور کوئی تجھے پوچھنے والا نہ ہوگا؟ آج بھی حمزہ زندہ ہے اور یہ تو سمجھتا ہے کہ اگر میں ان کے مخالف ہوں اور سن لے، آج میں کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اب ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اس طور پر حضرت امیر حمزہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ خود فرماتے ہیں کہ جب اسلام میں نے قبول کر لیا، یہ تو حضور پاک کی محبت میں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن بعد میں دل میں یہ خیال بھی آیا، یہ احساس بھی جاگا کہ یہ کام جو میں نے کیا صحیح کیا کہ نہیں، ایسے کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دل میں یہ خیالات میرے آتے رہے تو ایک وقت یہ بھی آیا کہ دل میں یہ بات آئی کہ چلو مل کر پوچھ ہی لیتے ہیں، اپنے بھتیجے سے پوچھنے میں کیا قباحت ہے، ملاقات کی جائے، پوچھ لیا جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اب حضرت امیر حمزہ حاضر ہوتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں کہ دیکھو بھتیجے، ابو جہل نے تمہارے ساتھ ایسا کیا، میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا، اور فرق محبت میں، آپ کی محبت میں میں نے یہ کلمہ بھی پڑھ لیا اور اپنے دین کو چھوڑ کر تمہارا دین اختیار کر لیا، لیکن اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا میں نے صحیح کیا یا غلط۔ یہ بات جو میں نے تمہاری محبت میں کی ہے، کیونکہ میں تمہارے دین کے بارے میں جانتا بھی نہیں ہوں، میں نے تم سے کبھی بات پوچھی بھی نہیں ہے، کبھی ہماری اس بات پہ گفتگو بھی نہیں ہوئی، لیکن میں نے تمہاری محبت پہ کہہ تو دیا، اب دل میں الگ الگ خیالات آ رہے ہیں، تم مجھے بتاؤ کہ تم کیا کہتے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرے پر تبسم فرمایا کہ چاچا آپ نے بالکل ٹھیک کیا، بالکل صحیح کیا، اور آپ نے جس دین کو اختیار کیا ہے وہ سچا دین ہے، حق ہے، اس کے بارے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ حضور پاک نے حضرت امیر حمزہ کو دین اسلام کی حقانیت کو سمجھایا، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الہیت، اللہ کی ربوبیت، اس کی خلقت اور اس کی نشانیاں کیسی کیسی ہیں، ان تمام کے بارے میں حضور پاک نے آپ کو بتایا۔ تو حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ مجھے اطمینان ہو گیا، مجھے اب اطمینان ہو گیا ہے کہ میں صحیح راہ پر آ گیا ہوں، الحمدللہ میں صحیح راستے پر آ گیا۔ اس طریقے سے حضرت امیر حمزہ اسلام قبول کیے تھے۔ بات کیا ہوئی، حضرت عمر فاروق جب حضور پاک کے کاشان اقدس پہ آ گئے، دستک دی، ادھر حضرت امیر حمزہ اپنے ہاتھ میں تلوار لیے اٹھنے لگے تو حضور نے اشارہ کیا بیٹھئے، ابھی نہیں۔ اور حضرت امیر حمزہ کی خوبی یہ بھی تھی کہ آپ بیٹھ وقت دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتے تھے، دونوں ہاتھوں سے تلوار آپ ایک ہی ساتھ چلاتے تھے، یہ آپ کی خوبی تھی، اور عرب کے بہت بڑے سورماؤں میں آپ کا نام تھا۔ آپ کا جب معاملہ آتا تو آپ کے دو ہی شوق تھے، شکار فرماتے یا کبھی کوئی جنگ کا معاملہ ہوتا تو سب سے آگے تھے۔ اب جب بات ہوئی، حضرت عمر اندر آنے کے لیے دستک دیے، صحابہ اکرام نے حضور پاک کی طرف توجہ کی کہ کھولنا چاہیے کہ نہیں، حضور پاک نے کہا کھولو دروازہ، سرور کائنات کے حکم پر اب دروازہ کھول دیا گیا۔ حضرت عمر حضور پاک کے سامنے حاضر ہوئے، ہاتھ میں تلوار ہے اور چہرے کی رنگت بدلی ہوئی، حضور پاک کی نگاہ کرم حضرت عمر پر پڑتی ہے، آنکھوں سے آنکھیں ملتی ہے، اور حضور پاک پوچھتے ہیں بتاؤ عمر کس غرض سے آئے ہو، کیا نیت لے کر آئے ہو، کیا چاہتے ہو؟ اتنا پوچھنا تھا، نگاہوں سے نگاہیں ملنا تھا کہ حضرت عمر فاروق پر ایک لرزہ طاری ہو گیا، آپ کانپنے لگے، چھوٹا بچہ جیسے کانپتا ہے کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، ہاتھ سے تلوار چھوٹی اور بے شاختہ زبان سے نکل گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ برادران عزیز، اللہ نے حضور پاک کی دعا کو
حضرت عمر کے حق میں قبول کر لیا. اور حضرت عمر کی جو تعداد میں صحابہ اکرام جو نمبر ہے وہ 40 کا نمبر. آپ سے پہلے 39 صحابہ اکرام مسلمان ہوئے. 40 پہ حضرت عمر تھے. اور جب حضور پاک کے سامنے حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کر لیا، دین میں شامل ہو گئے، تو صحابہ اکرام میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی. اور آپ وہاں پر مورخین کہتے ہیں کہ تکبیر بلند کی گئی کہ نعرے تکبیر. اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ یا محمد کا نعرہ، محمد رسول اللہ کا نعرہ. اس کے بعد حضور پاک بہت خوش ہوئے. اور اس منظر کو ذرا پھر سے یوں پیش کرتے ہیں کہ پوچھئے حضرت فاروق سے اس کی لذت، پوچھئے حضرت فاروق سے اس کی لذت، کیا بدل جاتی ہے دنیا نگاہ یار کے بعد. کیا بدل جاتی ہے دنیا نگاہ یار کے بعد کہ حضور پاک کی نظر پڑی تو حضرت عمر فاروق کی دل کی دنیا بدل گئی. برادران عزیز، جیسے ہی حضرت عمر فاروق حضور کی اس پیغام پر لبیک کہہ کر قبول کر لیے تو اس کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہم تو حق پر ہیں، ہم تو سچ پر ہے کہ سارے کے سارے لوگ جو وہاں بیت اللہ میں عبادت کر رہے ہیں، معبودان باطل کی عبادت کر رہے ہیں اور کھلے عام کر رہے ہیں، اور ہم جو حق پر ہیں، جن کے پاس اللہ کی طاقت ہے، اللہ کا ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہے، آپ کی نسبت ہے، اور ہم ہیں کہ ہم چھپ کر عبادت کر رہے ہیں. میرا ایک معروضہ ہے کہ ہم کیوں نہ ہم بیت اللہ شریف میں جا کر عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں. حضرت امیر حمزہ نے وہ حضرت عمر فاروق کی تائید فرمائی اور فرمایا کہ ہاں میں بھی عمر کی تائید کرتا ہوں کہ ہمیں باہر نکلنا چاہیے اور ہمیں بیت اللہ میں جا کر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. برادران عزیز، اب دونوں کی، حضرت عمر فاروق کا معروضہ، حضرت امیر حمزہ کی تائید، حضور پاک نے ان کے مشورے کو قبول فرمایا اور قبول فرما کر اب دو صف قائم فرمائے. ایک صف حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑی، ایک صف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑی ہے. اور یہ دونوں صف بنا کر حضور پاک درمیان میں تشریف فرما سیدھے بیچ میں کھڑے ہیں. اور یہ صف نکل کر اب ارقم بن ارقم کے مکان سے نکلتی ہے اور بیت اللہ شریف کی طرف چلتی ہے. برادران عزیز، اب یہ انداز صحابہ کرام چل رہے ہیں، حضور پاک درمیان میں تشریف فرما ساتھ چل رہے ہیں. ایک صف کے سامنے حضرت امیر حمزہ ہے، ایک صف کے سامنے حضرت عمر فاروق ہے. اب اس طور پر صفیں چل رہی ہے، صحابہ اکرام آگے بڑھ رہے ہیں اور ادھر کفار قریش اس انتظار میں تھے کہ ہمیں اب خبر ملے گی، اب ہمارے سامنے ہم کو خوشخبری ملے گی کہ کون آیا ہے، عمر آ کر کیا کہیں گے. اور سارے سردار کہاں بیٹھے ہیں؟ حرم میں بیٹھے ہیں، انتظار میں بیٹھے ہیں کہ عمر ہمارے لیے خوشخبری لائیں گے. کہ ان کو کیا معلوم تھا کہ یہاں پر تو حضرت عمر فاروق کے دل کی دنیا بدل ہی چکی ہے. اب وہ اس غلامی میں آ گئے کہ جس غلامی میں آ کر آدمی کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ کا منظور نظر ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد حضرت عمر فاروق ایک طرف، حضرت امیر حمزہ ایک طرف، اور یہ قافلہ، یہ جلوس نکل کر بیت اللہ میں داخل ہوا. داخل ہونے پر یہ جو منظر کو دیکھا گیا، اس منظر کو جب غیروں نے دیکھا، وہاں کے بیٹھے ہوئے سرداروں نے دیکھا، اور جو انتظار میں تھے خبر کے، ان کو یہ خبر ملی کہ ہم جس کو بھروسہ کر کر بھیجے تھے وہی حضور پاک کی غلامی میں آ گئے ہیں. حضور پاک کی شہادت کے لیے، قتل کے لیے آمادہ کر کر بھیجا تھا، اللہ نے اس کے دل کو بدل دیا.
دیکھا اور ادھر کیا ہوتا ہے، حضرت عمر فاروق آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے میرے سامنے آ جاؤ، جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے آؤ میرے سامنے آؤ، کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ برادران عزیز کیا منظر ہوگا۔ آج لوگ جلوس کی اصل کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ اکٹھا ہو کر نکلنا آپ نے کہاں سے سیکھا، یہ اسلام کے نام پہ نکلنا، یہ حضور پاک کی محبت میں نکلنا آپ نے کہاں سے سیکھا؟ تو ہمیں حضرت عمر فاروق نے سکھایا ہے، ہمیں حضرت امیر حمزہ نے سکھایا ہے، اس قافلے میں حضرت ابوبکر صدیق بھی شامل ہے، مولا علی مشکل کشا بھی شامل ہے، حضرت عثمان غنی بھی شامل ہے، حضرت ابو ذر غفاری بھی شامل ہے، حضرت عمار بن یاسر بھی شامل ہے، جلیل القدر صحابہ بھی شامل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سرور کونین سید الانبیاء بھی شامل ہے، کہ جن کی محبت میں، جن کی خاطر اور جن کے لیے وہ جلوس نکالا گیا۔ برادران عزیز، اکٹھا ہو کر چلنے کو ہی جلوس کہتے ہیں، چل کر کہیں پر پہنچنے کو ہی جلوس کہتے ہیں، اور یہ انداز ہم کو صحابہ اکرام کے پاس بھی ملتا ہے، چاہے وہ مکے کا یہ واقعہ ہو یا پھر مدینہ پاک کے حضور پاک کی آمد کا واقعہ ہو یا پھر فتح مکہ کا واقعہ ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے حضور پاک کی محبت میں، اسلام کی شوکت میں، اسلام کی بلندی، اسلام کے اتحاد کو بتانے کے لیے کئی مرتبہ باہر نکل کر لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا۔ آج بھی ہم جو نکلتے ہیں حضور پاک کی محبت میں نکلتے ہیں، اسلام کی خاطر نکلتے ہیں، تاکہ سارے مسلمان جڑ جائیں حضور کی محبت میں، حضور کے عشق میں، اور سب مل کر ساتھ چلیں۔ برادران عزیز، جب یہ قافلہ، یہ جلوس، صحابہ کرام کا یہ مجمع جب بیت اللہ پہ پہنچا تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی، وہاں پر ابو لہب بھی بیٹھ کر دیکھ رہا ہے، ابو جہل بھی بیٹھ کر دیکھ رہا ہے، امیہ بن خلف بھی بیٹھ کر دیکھ رہا ہے، لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ ان کو آ کر روک سکے، کیونکہ وہاں پر حضرت امیر حمزہ بھی کھڑے ہیں، حضرت عمر فاروق بھی کھڑے ہیں۔ اب یہ سب کھڑے ہو گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اللہ کا ذکر فرمایا، اللہ کی حمد فرمائی، اللہ کی ثنا فرمائی، خطبہ دیا، عبادت کی، اور یہ پہلا ایسا معاملہ تھا کہ جہاں پر سب مل کر خانہ کعبہ میں کھلے عام عبادت فرماتے ہیں۔ یہ منظر کو دیکھنے کے بعد حضور پاک کے چہرے انور پر تبسم ہے، خوشی ہے، اور اس مسکراہٹ میں حضرت جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور اس خوشی کو دیکھ کر وہ بھی مسکرانے لگے اور عرض کیا، اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے عمر کو فاروق کا لقب دیا ہے، عمر کو فاروق کا لقب دیا ہے کہ یہ حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ برادران عزیز، یہاں سے اسلام کا یہ دور شروع ہوا جہاں پر اہل اسلام پر بڑی مشقتیں آئی، ان پر بڑے ظلم ڈھائے گئے، ان کو بڑی تکلیفیں دی گئی، اہل اسلام کو بھی تکلیفیں ہوتی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی مشقتوں سے اس اسلام کے پیغام کو عام کرنے میں دقتیں ہو رہی تھیں۔ جب کفار قریش کے سرداروں نے یہ بات دیکھی کہ ہم لاکھ ان کو سمجھانا چاہتے ہیں، لاکھ ان کو روکنا چاہتے ہیں، لیکن یہ روک نہیں پا رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، آپ کا بائیکاٹ کرنا شروع کیا۔ ایک منظم طریقے سے یہ بات کی گئی کہ اب بنو ہاشم اور جو اہل اسلام ہے ان سے کوئی تعلق نہیں رکھا جائے، ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، ان کے ساتھ لین دین نہیں ہوگی، ان کے ساتھ خرید و فروخت نہیں ہوگی، ان کو کوئی مال نہیں بیچے گا، ان سے کوئی مال خریدے گا نہیں، ان کو کوئی پیسے نہیں دے گا، پیسے نہیں دے گا، ان سے ان کی بچی کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرے گا، اپنی بچی ان کے گھر میں نہیں دے گا۔ اس طور پر سوشل بائیکاٹ، اور سوشل بائیکاٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اندیشہ ہونے لگا کہ وہ منظم طریقے سے حضور پاک پر حملہ کریں۔
تو اس لیے حضور پاک کا جو خانوادہ تھا اور حضور پاک کے جو صحابہ اکرام ساتھی تھے وہ سب کے سب ایک خصوصی جگہ پر چلے گئے جس کو کہتے ہیں شیب ابی طالب۔ شیب ابی طالب یہ ایک کھاٹی تھی جو حضرت ابو طالب کے پراپرٹی بولی ہے ان آپ کے قبضے میں تھی۔ وہاں پر یہ تمام کے تمام لوگ جب چلے گئے اور حفاظت کی خاطر اپنی پروٹیکشن کی خاطر وہاں پر جا کر رہنے لگے تو ادھر اہل مکہ نے سارا بائیکاٹ اور عام کر دیا اور کہہ دیا کہ کوئی بیچے گا نہیں، ان کو کھانا تک نہیں پہنچے گا، ان کو اناج تک کوئی نہیں بیچے گا، ان کو پانی کوئی نہیں دے گا، ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا ہے۔ اور اگر کوئی باہر سے تاجر آ جاتا، کہ مکے والے تو نہیں بیچ رہے تھے، کوئی باہر سے آ کر بیچنا چاہتا تو اس سے 10 گنا پر خرید لیتے، قیمت بڑھا کر اس سے لے لیتے اور کہتے کہ تم ان کو نہیں دینا۔ برادران عزیز، معاملہ 1-2 دن نہیں چلا، کہ بائیکاٹ کا معاملہ 1-2 دن نہیں بلکہ 3 سال تک چلتا رہا۔ 3 برس شیب ابی طالب کی یہ مشقتوں کو جھیلا گیا، یہ سوشل بائیکاٹ کو جھیلا گیا کہ معاملہ آخر میں کیا ہو گیا تھا کہ کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا، پینے کے لیے پانی نہیں ہوتا اور لوگ بھوک سے بالکل کمزور اور ناتواں ہو گئے تھے۔ روایات میں آتا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی چڑیا اوپر سے جاتے جاتے کچھ چھوڑ جاتی تو ہم اس کو اٹھاتے، اس کو دھوتے، اس کو صاف پاک کر کے وہ چیز کھا لیتے ہیں۔ کوئی چمڑا اوپر سے گر جاتا، اس چمڑے کو دھو کر ہم کھا لیتے، کھجور کی گٹھلیاں مل جاتی وہ کھا لیتے، اور اس طور پر زندگی گزار رہے تھے کہ کھانے کو کھانا نہیں تھا۔ وہاں پر تب بھی کچھ اچھے ایسے لوگ تھے، کچھ نیکوکار ایسے بھی تھے، ہمدرد ایسے بھی تھے کہ رات کی خاموشی میں وہاں کے قریب میں جانوروں پر لا کر کچھ اناج لاد دیتے اور جانوروں کو اندر ہٹا دیتے، کیونکہ انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ جو ان کی مدد کرے گا اس کا بھی بائیکاٹ کر دیا جائے۔ برادران عزیز، اس طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 برس تک 3 برس اتنی سختیاں جھیلنی پڑی، اتنی مشکلات جھیلنی پڑی، نہ صرف آپ کو بلکہ سارے آپ کے خانوادے کو یہ تکلیفیں دینے لگی کہ کھانے کو کھانا نہیں، پینے کو پانی نہیں۔ اس لیے کیا وجہ تھی؟ کیونکہ یہ اسلام کی بات کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ اسلام کو پھیلا رہے تھے، اللہ کے کلام کو سنا رہے تھے اور لوگوں کو یہ بات برداشت نہیں تھی۔ برادران عزیز، جب 3 برس گزر گئے اور انہوں نے کیا کیا تھا، اس کے کچھ قوانین لکھ دیے۔ اس کے لیے یہ بائیکاٹ کے پورے اصول لکھ دیے کہ یہ چیز میں بائیکاٹ ہوگا، یہ چیز میں بائیکاٹ ہوگا، اور پورا بائیکاٹ کے ایک دستاویز بنا کر اس کو کعبۃ اللہ پر لٹکا دیا، کعبۃ اللہ کے اندر لگا دیا، تاکہ جو لوگ باہر سے آئے، کیونکہ سب کعبے کے واسطے آتے تھے، تو جو آئے ان کو بھی معلوم ہو جائے۔ جب یہ معاملہ ہوا، 3 سال گزر گئے، مشقتیں اور برداشت سے باہر ہو گئی، سختیاں، بیماریاں، کمزوریاں بڑھنے لگی، ہر شخص کمزوری محسوس کر رہا ہے، بزرگ تو بالکل ناتواں ہو چکے ہیں۔ اب ایسے عالم میں کیا کیا جائے؟ اللہ کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وحی آتی ہے اور اللہ فرماتا ہے، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجیے کہ اگر وہ جو بائیکاٹ کے دستاویز باقی ہے، بائیکاٹ جس پر لکھا گیا ہے، وہ اگر دستاویز تم بتا دو گے تو ہم بائیکاٹ قبول کر لیں گے، اور اگر وہ دستاویز نہیں ہے، لکھا پڑھائی کچھ نہیں ہے، تو پھر بائیکاٹ ختم۔ حضور پاک نے اپنے چند موافق لوگوں کو حضرت ابو طالب کے ساتھ بھیجا اور کہا کہ جا کے ان سے بات کیجیے، ان سے یہ بات کیجیے کہ اگر وہ دستاویز جو تم نے بنا رکھے ہیں
جس پر تمہارے دستخط ہے، اگر وہ نہیں ہے تو یہ بائیکاٹ ختم، اور اگر ہے تو بائیکاٹ جاری رہے گا۔ اب ان کو تو یقین تھا، وہ تو جانتے تھے کہ ہم نے ہاتھ سے لکھ کر دستخط کر کر لگایا ہوا ہے۔ جب یہ بات پیش کی گئی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات کو ماننے تیار ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بات بھی انہوں نے رکھی کہ صرف بائیکاٹ ختم نہیں، بائیکاٹ جاری رہے گا، اور آپ دین اسلام کے پرچار کو بالکل روک دیں گے، آپ اس پر بات نہیں کریں گے، اس کے آگے کوئی بات نہیں ہوگی۔ آپ نے کہا کہ تمام شرائط منظور ہے، اگر تمہارا پرچہ ہے، اگر وہ پرچہ ختم تو بائیکاٹ ختم۔ یہاں یہ بات ہے، دوسرے دن جا کر پرچہ دیکھنا تھا، اللہ نے دیمک کو حکم دیا، اللہ کے حکم سے راتوں رات اس پرچے کو دیمک کھا گئی۔ جب صبح انہوں نے بیت اللہ میں داخل ہو کر اس پرچے کو دیکھا تو کچھ باقی نہ رہا سوائے اس کے کہ حضور پاک کا نام ہے، اور حضور پاک کے جو ساتھیاں تھے ان کا نام رہ گیا، اور تمام چیزیں جو بائیکاٹ کی لکھی ہوئی تھی ساری کی ساری دیمک چاٹ گئی۔ یہ پریشان ہو گئی کہ یہ کیا بات ہے؟ اللہ نے اپنے قدرت کا ایک کرشمہ بھی دکھایا اور حضور پاک کی سختی کو، اس بائیکاٹ کو ختم فرمایا، اور اس طور پر یہ شیخ ابی طالب کا بائیکاٹ ختم ہوا۔ لیکن اس کے بعد دو شخصیات سب سے زیادہ اس کے اثر میں آئی، بیمار ہوئی اور بہت کمزور ہوئی۔ ایک تھی بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور ایک تھے حضور کی دادا حضرت ابو طالب، کہ اس بائیکاٹ کے ختم ہونے کے ایک ہی سال میں دونوں کا وصال ہو گیا۔ برادران عزیز، تو یہ دین جو ہم کو ملا ہے، یہ جو پیغام، یہ جو قرآن، یہ جو معاملات، یہ جو آج رحمتوں کی باتیں ہم کو ملی ہیں، اس کے لیے بہت مشقت اٹھائی ہے، بہت سختیاں حضور پاک پر کی گئی ہے، بہت سختیاں آپ کے صحابہ کرام پر کی گئی ہیں، آپ کے گھر والوں پہ کی گئی ہے، تب جا کر یہ اسلام اس ساری دنیا میں عام ہوا ہے۔ برادران عزیز، تو میں بار بار اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بچے ہیں جو آج اسلام سے دور نظر آتے ہیں۔ ہمارے اپنے گھروں میں اسلام کی بات ہی نہیں ہوتی، قرآن کی بات ہی نہیں ہوتی، حدیث کی بات ہی نہیں ہوتی، حضور پاک کی سیرت کی بات ہی نہیں ہوتی۔ اگر ہم ہی بات نہیں کریں گے یہ پیغام آگے کیسے پہنچے گا؟ اگر ہم ہی نہیں سیکھیں گے تو آنے والی نسلوں کو کیسے سکھائیں گے، کیسے بتائیں گے کہ رحمت للعالمین کیسے تشریف لائے ہیں؟ کیسے معلوم ہوگا کہ قرآن کا پیغام کیا ہے؟ آج ہمارے کئی بچوں کو میں دیکھتا ہوں، ان سے کہتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہمیں قرآن کی تلاوت نہیں آتی۔ اگر وہ وقت نہ دیں گے تو پھر ایسا بھی وقت آئے گا نعوذ باللہ کہ ہمارے گھر میں قرآن کی آواز ہی نہیں آئے گی۔ ہم جانتے ہیں، ہم نے یہ بات کو سنا ہے، ایک زمانہ ایسا تھا کہ دادا پیر قبلہ ہر روز اپنے مریدوں کے گھروں کو تشریف لے جاتے اور ان سے پوچھتے، بابا آج تم نے قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ آج تمہارے گھر میں تلاوت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو دادا پیر قبلہ کے لحاظ سے، اپنے پیر و مرشد کا لحاظ کرتے ہوئے، اپنے بزرگ کا لحاظ کرتے ہوئے، تمام جتنے پیر بھائی تھے سب کے سب فجر کے ساتھ اپنے گھر میں قرآن پڑھتے رہتے، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ جب ہمارے گھر آ جائے تو ہم کو ہمارے گھر سے قرآن کی آواز آنی چاہیے۔ تو یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ جہاں جہاں آپ کے پیر بھائی رہتے تھے وہاں وہاں کے گھروں سے قرآن کی آواز آتی تھی۔ برادران عزیز، آج بھی ہم اس در سے واپس آ رہے ہیں۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ صبح ہو تو ہمارے گھر سے قرآن کی آواز آئے، صبح ہو تو ہمارے گھر سے ذکر کی آواز آئے، لیکن نہیں، ایسے نہیں ہو رہا ہے، ایسے نہیں ہو رہا ہے۔ اس ماحول کو ہمیں بنانا ہوگا۔ آج ہمارے بچے حافظ قرآن نہیں بن رہے ہیں، حفظ سے بڑے دور ہو گئے ہیں۔ نہیں، ہر گھر میں ایک حافظ ہونا ضروری ہے، ایک عالم ہونا ضروری ہے، اور جو وہ مسائل بتائیں گھر والوں کو۔ ہر وقت مفتی صاحب کے پاس جانا، مولوی صاحب کے پاس جانا، حضرت کے پاس جانا ممکن نہیں ہوتا۔ گھر ہی میں اگر عالم ہو تو مسائل وہ بتاتا جائے گا، لوگ عمل کر دینا ہے۔ یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ دوست، دنیا تو کماتے رہیں گے، کھانا تو کھاتے رہیں گے، لیکن ایک زندگی میں مقصد ہو، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی
سیرت طیبہ آپ کے حادث کریمہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، تبھی تو ہم کو معلوم ہوگا کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کیسے ہم تک اسلام پہنچا ہے، حضور پاک نے کتنی مشقتیں اٹھائی ہے تب جا کر اسلام پہنچا ہے، صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی تب جا کر اسلام پہنچا ہے۔ یوں ہی ہم کو یہ دولت نہیں ملی، کیونکہ ہم کو یوں ہی مل گئی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، دنیا میں بھی اس کی اہمیت ہے، آخرت میں تو اسی کی اہمیت ہے۔ اس کے لیے ہمیں کچھ نہیں، تھوڑا وقت تو نکالنا ہوگا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے زندگی کے دین اسلام کو سیکھنے میں گزاریے، ضروری ہے۔ اس کے ساتھ پھر ہم دیکھتے ہیں جب یہ مشقتیں ختم ہوئی تو تھوڑی سی راحت ہوئی، تھوڑی سی راحت، اور آہستہ آہستہ لوگ اسلام سے جڑنے لگے، اسلامی پیغام عام ہونے لگا۔ تو ایک طرف جہاں اسلام عام ہو رہا تھا، لیکن اہل مکہ مسلمانوں سے دور ہو رہے ہیں، مسلمانوں سے اہل مکہ دور ہو رہے ہیں، تو اللہ نے ایک نیا راستہ کھولا کہ لوگ اب تو حج کو آتے تھے، حج کو آنے والوں میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی، ان سے بات کی، تو اکثر لوگوں نے، تو کیونکہ یہ عرب والوں کا دبدبہ تھا، قریش کا دبدبہ تھا، تو ان کے دبدبے کی خاطر خاموش رہتے تھے، لیکن کچھ لوگ تھے جو حضور پاک سے ملے اور آپ کی بات کو قبول کیا۔ ان میں سے پہلے لوگ 6 لوگ تھے، 6 لوگ تھے جو مدینہ منورہ سے آئے تھے۔ مدینہ منورہ کو اس وقت یثرب کہا جاتا تھا۔ یثرب سے آنے والے قبیلوں کے 6 لوگ تھے جنہوں نے حضور پاک کو بات کو سنا، حضور پاک کے پیغام کو سنا اور آپ کے اس پیغام کو قبول کیا۔ وہ جو 6 لوگ تھے ان کو کہا جاتا ہے انصار۔ یہ انصار کی پہلی جماعت تھی جنہوں نے حضور پاک کے پیغام کو قبول کیا اور پھر اہل مدینہ کو، اہل یثرب کو اس پیغام کی طرف بلایا۔ اور وہاں کے لیے، وہاں والوں کے لیے یہ بات اس لیے بھی موافق ہوئی کیونکہ وہاں ان کے اطراف و اطناف میں یہودی قبیلے بھی رہتے تھے۔ مدینہ منورہ میں یہودی بھی بہت تھے، اور یہودیوں کا معاملہ کیا تھا کہ وہ ہمیشہ یہ جو دوسرے اوس و خزرج کے قبیلے ہیں، اوس و خزرج کے قبیلوں کو ڈراتے تھے، ان پر ڈومینیشن اپنا قائم رکھنے کے لیے ان کو کہتے تھے کہ انتظار کرو، انتظار کرو، نبی آخر زمان آنے والے، خاتم الانبیاء آنے والے ہیں، وہ نبی سارے نبیوں کے سردار ہیں، آنے والے ہیں، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور جب وہ تشریف لائیں گے اور ہم ان سے بیعت کر لیں گے، ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیں گے تو ہماری طاقت اور بڑھ جائے گی، ہم کو کوئی ہرا نہیں پائے گا، کوئی ہم کو پیچھے نہیں کر پائے گا۔ اور یہ باتیں وہ کہہ کر ان کے اوپر غلبہ ثابت کرتے تھے کہ جس کے پاس ان کی حمیت ہوگی، ان کی حمایت ہوگی، ان کی نسبت ہوگی، وہ لوگ کامیاب ہوں گے اور وہ ہمارے پاس آنے والے ہیں۔ جب یہ اہل مدینہ، اہل یثرب جب یہاں مکہ کو آئے، حضور پاک کی باتوں کو سنا اور ان کی باتوں سے ریلیٹ کرنے لگے کہ بھائی یہ باتیں تو وہی ہیں جو یہودی ہم کو کہہ کر ڈراتے تھے، یہ وہی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو ساری علاماتیں وہی ہیں جو وہ بتاتے تھے، اب وہ بیعت کر لیں، وہ ایمان لا لیں، اس سے پہلے ہم ایمان لا لیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جن کو ان کی نسبت مل جائے گی وہ کامیاب ہو جائیں گے، کامرانی ان کے قدم چومے گی، کامیابی ان کے قدم چومے گی، عزت ان کی ہوگی، عظمت ان کی ہوگی، جس کے بعد حضور پاک کی نسبت ہوگی۔ تو یہ انصار صحابہ، یہ جو بنو یعنی اوس و خزرج کے صحابہ تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو موقع نہیں دیتے، ہم قبول کر لیتے ہیں۔ اس طور پر یہ ایک راستہ اللہ نے ہموار کر دیا۔ اب پہلی مرتبہ گئے تو 6 آئے، اس کے بعد 12 آئے، اس کے بعد پھر 30 آئے، اس طور پر لوگ وہاں پر بڑھنے لگے۔ تو حضور پاک نے اپنے 2 صحابہ کو وہاں پر بھیجا، تم جاؤ اور وہاں پر دین اسلام کو پہنچاؤ۔
جن کے اندر پہلا نام جو ملتا ہے مصعب بن عمیر، حضور کے چہیتے صحابی، ان کو بھیجا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر کا جو اگر حضرت کا نام آیا ہے تو آپ کے اسلام کا واقعہ سنیے، کس انداز میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ عرب کے سب سے حسین ترین نوجوانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ ہینڈسم جس کو بولتے ہیں، وہ شخصیت کس کی تھی؟ حضرت مصعب بن عمیر کی تھی۔ اور آپ کے پاس دولت بھی بہت تھی، خوبصورتی بھی بہت تھی، ایک سے ایک عمدہ لباس پہنتے، سب سے بہترین لباس پہننے والے، سب سے بہترین خوشبو لگانے والے، اور دکھنے میں بہت خوبصورت حضرت مصعب بن عمیر تھے۔ لوگ دیکھ کر بس ان کو حیران رہتے تھے، کیا خوبصورت نوجوان ہے۔ جب ان کی ملاقات حضور پاک سے ہوئی اور سرور کائنات سے ملاقات ہونے کے بعد انہوں نے جب اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کر کے اپنے گھر واپس گئے تو ان کے والدین نے کہا کہ ہم تمہیں قبول نہیں کریں گے، ہم تمہیں قبول نہیں کریں گے، ہم اسلام قبول کرنے والوں کو قبول نہیں کرتے۔ اب والدین ان کے مخالف ہو گئے، کم عمری ہے، 18 سال 20 سال کے اوپر ہے۔ والدین کہتے ہیں کہ تمہیں اب یہاں پر یا تو اسلام کو چننا ہے، حضور پاک کی نسبت کو چننا ہے، یا تو پھر ہم کو اور یہ عیش آرام کو چننا ہے۔ سوچئے کیسے موڑ پر آ گئے ہیں۔ ایک طرف ابھی قبول کیا ہوا دین ہے، اور ایک طرف یہ معاملہ ہے کہ خود کے والدین کہتے ہیں کہ ہم تم کو اپنے سے دور کر دیں گے، اور صرف دور نہیں کر دیں گے بلکہ جو کچھ تم عیش و آرام سے جی رہے ہو، یہ عمدہ لباس پہن رہے ہو، یہ بہترین سے عطر لگا رہے ہو، سب کے سب تم سے کھینچ لیے جائیں گے، کوئی چیز تم کو حاصل نہیں ہوگی۔ اب سوچئے ایمان کا کیسا ٹیسٹ ہوا ہے، ایمان کا کیسا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اور وہاں پر حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں لباس چاہتے ہو لباس لے لو، عیش و عشرت چاہتے ہو عیش و عشرت لے لو، میں تم کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن حضور پاک کو چھوڑ نہیں سکتا۔ برادران عزیز، جو ہمیشہ عمدہ لباس پہن کر پھرنے والے، جہاں سے گزرتے خوشبو سے لوگ پہچان لیتے کہ مصعب بن عمیر کا یہاں سے گئے تھے، اب وہ شخص اپنے والدین کے پاس سے جب واپس ہوتے ہیں دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد، حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، حضور پاک تشریف فرما ہے، اطراف میں حضور پاک کے صحابہ کرام بھی ہے۔ اب مصعب بن عمیر حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کس عالم میں ایک ٹاٹ کا ٹکڑا لیے ہوئے اپنے جسم کو ڈھانک رہے ہیں ٹاٹ سے۔ حضور پاک نے اس منظر کو دیکھا تو سرور کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا مصعب بن عمیر آج میری خاطر سب کچھ چھوڑ کر گیا، سب کچھ چھوڑ دیا، خاندان چھوڑ دیا، عیش و عشرت چھوڑ دیا، مال و دولت چھوڑ دی، کس لیے؟ حضور پاک کے لیے، اسلام کے لیے، سچائی کے لیے، حقانیت کے لیے، اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا۔ اور ہمیں درس دیا کہ مال و متاع کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، قدر و قیمت ہے اللہ کی محبت کی ہے، حضور پاک کی محبت کی ہے، دین اسلام کی ہے۔ آج ہم کو اگر اہمیت رکھنی ہے اللہ کی محبت کی قدر کرو، حضور پاک کی نسبت کی قدر کرو، یہ تو اسلام ہم کو ملا ہے، اس کے تعلیمات کی قدر کرو، اس کے احکامات کی قدر کرو۔ حضرت مصعب بن عمیر اس وقت کے سب سے امیر گھرانے کے تک سب کچھ چھوڑ کر ٹاٹ پکڑ کر حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضور پاک نے کہا کہ میرا خمیس مصعب کو دے دو۔ یہ محبت تھی۔ حضور پاک کے سب سے چہیتے صحابہ میں حضرت مصعب بن عمیر تھے، اور جب جیسے آپ کچھ نشو و نما پائے بڑے ہوئے تو لوگ آپ کو ہم شبیہ پیغمبر کہتے تھے۔ اور جو احد کا جب آپ واقعہ سنیں گے تو آپ جانیں گے کہ احد میں ایک آواز بلند ہوئی تھی کہ نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے تھے۔ یہ بات بھی احد میں بلند ہوئی تھی جہاں پر مسلمان پریشان ہو گئے تھے، حضور پاک شہید ہو گئے تو شہادت کسی اور کی نہیں، حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت تھی کہ جب آپ کو شہید کیا تو لوگ دھوکہ کھا گئے کہ نعوذ باللہ کہیں حضور پاک کو شہید کیا۔ اتنے حضور پاک سے مشابہ تھے، بہت ہی شہید تھے حضور پاک کے صحابی، تو آپ کو بھیجا گیا تھا مدینہ منورہ کہ جاؤ وہاں پر لوگوں کو دین اسلام سکھاؤ۔ برادران عزیز، تو اسلام کیسے پہنچا؟
صحابہ اکرام کیا خدمات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پھر لوگوں تک دین کو پہنچایا، یہ ہم کو جاننا چاہیے، اور ہماری زندگی میں کس چیز کی اہمیت ہونی چاہیے۔ آج ہم صبح شام دنیا 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 کر رہے ہیں، میرا اللہ نے تھوڑا غور کرنا چاہیے کہ ہم دین کے لیے کتنا وقت دے رہے ہیں، اپنے کردار پر، اپنے اخلاق کے لیے کتنا وقت دے رہے ہیں، خدمات کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے کتنا وقت دے رہے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہم پر بنتی ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں، اپنے بچوں کی زندگی میں داخل کریں۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے جب تک ہمارا اسلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، ہمیں نیک اور صالح متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے والے، ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، ہمیں جو مخروض ہیں ان کے خطر و خطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا بنے، اہل بیت اطہار کا غلام بنا، صحابہ کرام کے چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کے چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔